رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں نکلا ہوا ہو تو وہ ان دنوں کے روزے دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان کا جب مہینے کا آخر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اب تمہارے اوپر بہت عظمت والا ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ اتنی عظمت و شان والا ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور رات کو اٹھ کر عبادتیں کرنا اور تراویح پڑھنا، قرآن عظیم کی یعنی تلاوت کرنا، یہ اس میں اللہ نے نفل قرار دیا۔ اور فرمایا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں تم کوئی بھی خیر کا نفلی کام کرو تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا جیسے اور دنوں میں تم فرض ادا کرتے ہو، اور جو اس مہینے میں کوئی ایک فریضہ ادا کرے گا تو اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے دوسرے دنوں میں اور دوسرے مہینوں میں وہ 70 فرض ادا کرتا۔ تو ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 حصے بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے، مگر جو روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم روزے دار کو خوب صحیح طریقے سے روزہ افطار کرا سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں تو دودھ کا شربت بنا کر پلا دو، وہ نہیں ہو تو ایک کھجور سے اس کا روزہ افطار کرا دو، وہ بھی نہ ہو تو پانی میں کوئی میٹھی چیز ملا کر شربت بنا کر وہی اسے پلا دو۔ فرمایا اگر ایسا بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ نے ثواب عطا فرمایا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے۔ اور فرمایا اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے اور وہ پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھانا کھلا دے، بھرپور طریقے سے اس کا افطار کرا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے، اور جو درمیان والا عشرہ ہے وہ اس کے مومن بندوں کے لیے مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہیں، وہ اس کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ہر دن میں، ہر ساعت میں
بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والوں کے لیے، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے وعدے وحی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے نازل کیے ہوئے کے مطابق ہیں۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ ہمیں اس مبارک مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، خاص طور سے ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نور ایمان سے روشن اور منور فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین۔